خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پادری عامر صدیق ہے اور میں چرچ آف گاڈ ان پاکستان کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کے اندر خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نہایت شکر گزار ہوں پادری ساجد کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے مقدس کلام کی باتیں پروگرام کے اندر اپنے خدا کے پاک کلام کو بانٹ سکوں۔ آئیے آج اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یابیس اپنے بھائیوں سے موزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں تقریباً ایک مختلف اندازے کے مطابق 650 دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، جو مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پر ادا کی ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک ایسی دعا بھی ہے جو انسانی زندگی کے لیے از حد ضروری ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ یابیس کی دعا کے نام سے بائبل مقدس میں مرقوم ہے۔ جب ہم یابیس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ یابیس جو تھا اس کا تعلق یہودا کے گھرانے سے تھا۔ 9 آیت کے مطابق بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یابیس اپنے بھائیوں سے موزز تھا، یعنی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے درمیان جو تھا ایک آنریبل شخص جو تھا وہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اس آیت کو لے کر کے بہت سارے مفسرین کا اپنا اپنا خیال ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے غم کے ساتھ جنم اس لیے دیا کیونکہ یہ انوانٹڈ بیبی تھا، کہ اس کے والدین یہ نہیں تھے چاہتے کہ یہ بیٹا جو ہے یا یہ اولاد جو ہے یہ ان کے ہاں پیدا ہو۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یابیس جب اس گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کا جو آغاز ہے وہ اس طرح سے ہے، لکھا ہے، اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی۔ پہلی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یابیس جو ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ میں نے کس کے حضور میں دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ آج دعائیں تو کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم دعا کس کے حضور میں کر رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یابیس اسرائیل کے خدا سے دعا کرتا ہے۔ بے شک جب ہم یابیس کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دور کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ مختلف دیوتاؤں کو، مختلف خداؤں کو مانتے تھے، لیکن یابیس کے نزدیک جو خدا تھا وہ صرف اسرائیل کا خدا تھا، جو قدوس خدا کہلاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یابیس نے کسی معبود کے سامنے، کسی دیوتا کے سامنے یا کسی دیوی کے سامنے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے یہوہ پاک خدا کے حضور میں دعا کی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ ہم بھی جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں کس کے حضور میں جاتی ہیں اور ہم نے دعا کس کے نام سے کرنی ہے۔ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر یہ اپنے شاگردوں کو سکھایا
کہ اگر تم میرے نام سے میرے باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ تم کو مل جائے گا اور مل گیا ہے۔ یہاں پر خدا یسوع المسیح بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ دعائیں جتنی بھی ہیں وہ خدا باپ کے حضور میں کرنی چاہیے اور یسوع کے نام سے کرنی چاہیے۔ یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے۔ یہاں پر جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبرانی زبان کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ انسان کے ایموشنز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، اور لفظ جو ہے یہ ان ایموشنز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان کسی دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، رنج میں ہے، تو وہ اپنے خدا کے حضور میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ یبیس یہاں پر کہتا ہے تم مجھے واقعی برکت دے۔ بہت سارے لوگ آج برکت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تو ہمیں برکت دے، تو ہماری زندگی میں خدا تو اپنی برکات کو نازل کر، لیکن یہاں پر یبیس یہ نہیں کہہ رہا کہ تو مجھے برکت دے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے واقعی برکت دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس دعا میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ دعا جو ہے یہ ایمان کے وسیلے سے ہے۔ یبیس کہتا ہے کہ اے اسرائیل کے خدا، میں تیری پاک حضوری میں آیا ہوں، میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو مجھے واقعی برکت دے، کیونکہ یبیس اس علم اور اس بات کو جانتا تھا کہ اگر کوئی برکت دے سکتا ہے تو وہ واحد اسرائیل کا خدا قدوس رب الفاظ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے پہلی بات جو خدا کے حضور میں کی کہ تم مجھے واقعی برکت دے۔ آج ہمیں بھی جب اپنے خدا کے حضور میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے تو ہمیں اپنی ذہن میں یا اپنی زندگی میں شک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس طرح یبیس نے کہا کہ تم مجھے واقعی برکت دے، ہمیں بھی خدا کے حضور میں ایمان کے ساتھ جانا چاہیے اور جا کر کہنا چاہیے کہ خدا میں تیری پاک حضوری میں آیا ہوں، تو مجھے واقعی برکت دے۔ آگے لکھا ہے اور میری حدود کو بڑھا، یعنی کہ یبیس کہہ رہا ہے کہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے، پھر وہ خدا کے حضور میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری حدود کو بڑھائے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ٹیریٹری ہے وہ تیرے حضور میں ہے۔ ہم اپنی حدوں کو اپنی طاقت سے، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے کبھی بھی بڑھا نہیں سکتے۔ ہماری حدود کو، ہماری ٹیریٹری کو اگر کوئی بڑھا سکتا ہے تو وہ صرف خدا کی ذات اقدس ہے۔ یبیس خدا سے کہتا ہے کہ خدا تو میری حدود کو بڑھائے۔ اس میں ہم جسمانی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو میری حدود کو بڑھا، اور روحانی طور پر بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو میری زندگی میں اپنی برکت کو نازل کر، اور خدا آج میں جہاں پر کھڑا ہوں میں نے ساری زندگی یہاں پر کھڑا نہیں رہنا، بلکہ خدا تو میری حدوں کو تو بڑھانا شروع کر۔ اور یاد رکھیں کہ حدود کو بڑھانے والا صرف اسرائیل کا خدا ہے۔ جب آپ اپنے خدا کے حضور میں جاتے ہیں، جب آپ اپنے خدا کے حضور میں التجا کرتے ہیں، جب آپ اپنے خدا کے حضور میں کہتے ہیں کہ خدا میری حدوں کو تو بڑھا، تو خداوند مجھے وسیع کر، خداوند میرے بزنس کو وسیع کر، میری منسٹری کو وسیع کر، میرے خاندان کی حدوں کو بڑھا، تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سن کر کے آپ کی حدوں کو بڑھاتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اور پھر وہ آگے کہتا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ یہ اس کی جو آیت ہے، یہ دعا جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو میری حدود کو بڑھائے، اور پھر وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور جب خدا ہماری حدوں کو بڑھاتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ اگر آپ برکت لے چکے ہیں، اگر آپ کی حدیں بڑھ گئی ہیں، اور اگر آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ برکت آپ سے چھینی جا سکتی ہے، آپ کی حدیں جو ہے وہ روکی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگیوں پر آپ کے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی برکت میں حائل نہیں ہو سکتی۔ آگے لکھا ہے
اور مجھے بدی سے بچائے۔ انسان کی زندگی میں یہ بڑا المیہ ہے کہ جب وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے، جب اس کی حدیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اکثر گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول اپنے خط کے اندر لکھتا ہے کہ زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ یبیس یہ جانتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں باعث سے برکت ہو جاؤں، میری حدیں بڑھ جائیں اور میری زندگی میں گناہ آ جائے۔ وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ خدا تو مجھے بدی سے بچائے، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کرنی چاہیے کہ خدا تو ہمیں بدی سے بچا۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض داروں کو کیا کر، معاف کر۔ ہمیں گناہ سے بچنے کی خدا یسوع مسیح نے بھی جو ہے یہ ترکیب دی ہے۔ اس نے بھی سکھایا تھا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں گناہ آ جاتا ہے، برائی آ جاتی ہے، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ انسان کے غم کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشحال رہنا ہے، اگر ہمیں زندگی میں بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر ہمیں گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہاں پر لکھا ہے، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ جب آپ اپنی دعاؤں کو بغیر لالچ کے خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، جس میں خدا کا جلال ہو، آپ کی زندگی خدا پر ڈپینڈ کرے، آپ ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو جب آپ ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، خدا آپ کو بخش دیتا ہے۔ میں آپ سب سے آج مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں، اور جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ یابیس کی طرح یہ ضرور دعا کیا کریں کہ خدا مجھے واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، مجھے بدی سے بچا، تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہو اور آپ کے گھرانے اور آپ کی کلیسیائیں باعث برکت ہو سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکے۔ بہت شکریہ۔